ایک زمانہ تھا جب میں بھی خود کو ہر چیز کا ماہر سمجھتا تھا. کوئی بھی معاملہ ہو اس پہ بے دھڑک رائے دیتا تھا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اچھا ظاہر ہے وقت گزرتا ہے تو آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے، یا آدمی کو اپنی حقیقت کا، اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے. لیکن ایک بات عجیب پتہ یہ چلی کہ جو علم ہے یا جو دانائی ہے یا جو کچھ آپ جانتے ہیں، اس کی مختلف سطحیں ہیں. لیکن دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، ان ماہرین کی ہے جو کم علم رکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سارا علم ہے. اب یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اب سے کوئی 25-26 سال پہلے دو سوشل سائیکالوجسٹ تھے. ایک تھے جسٹن کروگر اور ایک تھے ڈیوڈ ڈننگ. تو اس کو کہتے ہیں ڈننگ کروگر نظریہ. یہ بہت مزے کا ہے. مزے کا کیوں ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ محدود علم کے باوجود آپ اپنی صلاحیت کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس سے بڑی گڑبڑ پھیل جاتی ہے. انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا، بہت سے لوگوں کو ایک عام سے ٹیسٹ میں بٹھایا. عام سے سوالات تھے، زندگی کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، فنون کے بارے میں، عام سے سوالات تھے. اس ٹیسٹ کا نتیجہ نکلا، لیکن نتیجہ نکلنے سے پہلے انہوں نے جن لوگوں نے امتحان دیا تھا ان سے پوچھا کہ یار آپ کے خیال میں آپ ٹاپ 20% میں، ٹاپ 50% میں ہوں گے یا نیچے ہوں گے؟ کیسا ہوا آپ کا ٹیسٹ؟ مزے کی بات یہ پتہ چلی کہ جن لوگوں کے نمبر سب سے کم آئے تھے، باٹم 25%، جو نیچے سے 25% جو لوگ تھے، چوتھائی لوگ، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ٹاپ 50% میں شامل ہیں، کیونکہ ہم نے اتنے اچھے جواب دیے، کیونکہ ہمیں سب پتہ ہے. یہاں سے اس ڈننگ کروگر نظریے کا گویا ایک آغاز تھا. یہ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک اس میں ہوتی ہے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ماؤنٹ اسٹوپڈ، یعنی حماقت کی پہاڑی. آپ حماقت کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ احمق ہیں. بالکل اسی طرح جیسے مجھے نہیں پتہ تھا ابتدا میں کہ میں کم علم ہوں. تو ماؤنٹ اسٹوپڈ پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے پورے اعتماد کے ساتھ. اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں تو حماقت کی پہاڑی پہ کھڑا ہوں، تو وہ نیچے گرنے لگتے ہیں. نیچے ایک وادی ہے، ویلی آف ڈسپیئر، مایوسی کی وادی. جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا علم کم تھا اور وہ خود خوش گمان زیادہ تھے، تو وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں بہت تیزی سے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس وادی میں جا گرتے ہیں، باٹم پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے علم میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے. تو پھر ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک سلوپ آف انلائٹنمنٹ آتا ہے، یعنی جاننے کا، علم حاصل کرنے کی ایک سلوپ ہے جس پہ آپ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع کرتے ہیں. کچھ مثالیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہی نہیں، یہی ماؤنٹ اسٹوپڈ والی. اب سے کوئی 25 سال پہلے، میرا خیال ہے 2000 میں یا ایسے آس پاس، ایک صاحب تھے میکارتھر ویلر، امریکہ میں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بینک پہ گئے گن لے کے لوٹنے کے لیے، اور کہا کہ جو پیسے ہیں وہ سب دے دو. جو کیشیئر تھے وہ انہوں نے پیسے دے دیے، باقی سب ڈرے کھڑے رہے، سارا عملہ خوف زدہ کھڑا رہا، اور وہ پیسہ لے کے ویلر صاحب جو نکل گئے.
اس کے بعد وہ دوسرے بینک پہنچے اور انہوں نے یہی کام دوبارہ کیا. گن نکالی, کہا کہ جتنے پیسے ہیں وہ دے دو, اور ڈالروں سے بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ لے کے نکل گئے وہاں سے. اب وہاں پہ ہر طرف انہوں نے کوئی ماسک نہیں لگا رکھا تھا, انہوں نے کوئی نقاب نہیں پہن رکھا تھا, تو وہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے تھے. تو ویلر صاحب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا بھائی یہ کون آدمی ہے, اور وہ فیس ریکگنیشن اور ٹیکنالوجی اور سب آیا معاملہ, اور 2-3 گھنٹے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ویلر جو ہے, ویلر صاحب ایک صدمے کے عالم میں تھے, شوق کے عالم میں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا چہرہ نظر کیسے آیا کیمرے کو. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں نہ نظر آیا آپ کا کیمرے کو چہرہ, تو وہ بولے کہ میں نے تو پورے چہرے پر لیمن جوس لگایا ہوا تھا. یہ سچا واقعہ ہے, یہ کوئی فرضی داستان نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے لیمن کا, نیبو کا رس لگایا ہوا تھا چہرے پہ, تو میں تو انویزیبل تھا, مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ وہ بچپن کی ایک وہ ہوتی ہے, بچے کھیلتے ہیں ایسے, وہ لیمن جوس سے انک بنائی جاتی ہے جس سے آپ لکھتے ہیں تو وہ کچھ نظر نہیں آتا ہے, پھر اس کو ہیٹ کرتے ہیں, گرم کرتے ہیں تو وہ لفظ نظر آنے لگتے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں یہ جوس جو ہے یہ اپنے چہرے پہ لگاؤں گا تو کیمرے وغیرہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. یہ ایک حماقت کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے آدمی کا معاملہ ہے کہ وہ 2 بینک لوٹ رہا ہے, دن دہاڑے لوٹ رہا ہے, نقاب کے بغیر لوٹ رہا ہے, اور اسے یقین ہے کہ لیمن جوس, نیبو کا رس جو اس نے اپنے چہرے پہ لگایا تھا, اس کی وجہ سے سارے کیمرے, سارے لوگ اسے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے. دوسری مثال لیجئے, یہ جو آپ کو قدم قدم پہ سوشل میڈیا کے ماہر ملتے ہیں, مجھے تو بہت ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے. صحت کے بارے میں انہیں پتہ ہے, سیاست کے بارے میں انہیں پتہ ہے, معیشت کے بارے میں انہیں پتہ ہے, فزکس کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہیں, صحافت کی سارے آگے پیچھے کی چیزیں سب جانتے ہیں, مطلب یہ سب کچھ جانتے ہیں. اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ باقی ساری دنیا کو علم نہیں ہے, یا باقی ساری دنیا کم علم ہے, یا باقی ساری دنیا بیوقوف ہے. ایک تیسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ وہ سٹاک خریدتے ہیں, یعنی شیئرز نہیں ہوتے, یہ خرید لیتے ہیں. یا آج کے زمانے میں یہ ہو گیا کرپٹو کرنسی خرید لیتے ہیں, بٹ کوائن وغیرہ, یا بٹ کوائن تو خیر بڑا وہ ہے معاملہ, جو دوسرے کوائنز خرید لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ خریدتے ہیں, شیئر خریدا یا کرپٹو کرنسی خریدی, اور ایک ہفتے میں اس کی قیمت میں 20% اضافہ ہو گیا, 30% اضافہ ہو گیا. اب یہ جنہوں نے خریدی تھی, یہ اپنے آپ کو شیئرز کا, سٹاک کا, کرپٹو کا, جو بھی شعبہ ہے اس کا ماہر سمجھنے لگتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو بتانے لگتے ہیں کہ کس وقت شیئر خریدنا چاہیے, کس وقت بیچ دینا چاہیے, کس طرح اس پہ منافع کمانا چاہیے. اور اگر کچھ نہیں پتہ ہے تو میرے پاس آؤ, میں تمہیں بتاؤں گا. یہ سب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ گرتے ہیں, جب ان کا شیئر گر جاتا ہے, جب ان کا کوائن جو ہے وہ ٹکے کا نہیں رہتا, تو وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ ماؤنٹ اسٹوپڈ سے مایوسی کی وادی میں گرتے ہیں, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو سب غلط ہو گیا. اب اس کا دنیا پر کیا اثر ہوتا ہے, کبھی سوچیں. ایک سیاستدان نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسائل بہت گمبھیر ہوتے ہیں, بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کا حل آسان نہیں ہوتا. حکومتوں کے پاس ماہرین ہوتے جو اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے, لیکن ایک لا علم ووٹر جو ہے وہ کھڑے کھڑے اس گمبھیر مسئلے کا حل یوں بتا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی انٹریکیسیز کا نہیں پتہ, اس کی نزاکت کا نہیں پتہ, اس کی پیچیدگی کا نہیں پتہ, اور اس کا اسٹیک بھی کچھ نہیں ہے. اگر اس کا بتایا ہوا حل غلط ہو جائے گا تو اس کا کیا ہو جائے گا. تو اس سیاستدان نے مجھ سے کہا کہ یہ جو عام آدمی ہوتا ہے, آپ غور کریں کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے وہ گھر بیٹھے اتنے حل پیش کرتا ہے,
اور سوشل میڈیا پر اتنے حاصل پیش کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بھی پہلے یہی سمجھتے تھے، اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، ووٹر ایسے ہی رہیں گے، آپ کو تو ووٹ لینے ہیں، لہٰذا ان کی بات سننی بھی پڑے گی۔ اچھا، اب ایک بات سوچیں، اگر میں اس ماؤنٹ اسٹوپڈ پہ کھڑا ہوں، میں اس حماقت کی پہاڑی پر کھڑا ہوں، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو کم علم کے ساتھ کھڑا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ میری جگہ ہوں تو آپ کیا کریں؟ اگر کوئی اور آدمی ہو اور اس کو احساس ہو تو وہ اس سے جان کیسے چھڑائے اس صورتحال سے؟ یہ جو ڈننگ کروگر ایفیکٹ جو نظر آیا ہے اس کی زندگی میں، کہ اس کے پاس علم محدود ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا ہے، چیمپئن سمجھتا رہا ہے، ذہین سمجھتا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے 2-3 راستے ہیں۔ سب سے اہم راستہ ہے انٹلیکچول ہیوملٹی، انکساری، یعنی دانائی کی انکساری، عقل کی انکساری، یعنی یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز ہی ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی رائے مانگی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں، میرے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے۔ یہاں سے آپ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیوملٹی ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنے علم پر اصرار نہیں ہے، آپ کو اپنے دانائی پر غرور نہیں ہے، بلکہ انکساری ہے کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے لرننگ، سیکھنا، کہ ہر وقت سیکھتے رہیں کہ یار جو بات مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو پتہ ہو، تو میں بولنے کی بجائے سننے کو ترجیح دوں تاکہ کچھ سیکھ سکوں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی سب کچھ نہیں جان سکتا، دنیا کا کوئی آدمی سب کچھ نہیں جان سکتا، چاہے اس کا IQ لیول کچھ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ذہین سمجھا جاتا ہو، کتنے ہی امتحانات پاس کر چکا ہو، سب کچھ ایک آدمی نہیں جان سکتا۔ تو پہلے یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ سب کچھ میں نہیں جان سکتا۔ جب آپ نہیں جان سکتے تو آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ کو نہیں پتہ۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ اور اس کے مضمرات، اس وقت سے تو آپ یقین جانیے جو باتیں مجھے معلوم ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا مجھے شبہ سا پیدا ہو گیا ہے، میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب بھی ایک دھوکہ ہو، مجھے کچھ بھی نہ معلوم ہو،